الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جو مومنین کرام میں دور سے زیارت کر رہا ہوں، میری خواہش ہے تھوڑا سا اگر زحمت کریں، تھوڑا قریب آئیں گے، میں آپ کی قریب سے زیارت کر سکوں، اگر محسوس نہ کر سکیں، جو جوان ہیں برادران ہیں، میری بڑی دور سے زیارت ہو رہی ہے، محسوس نہ کریں، تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں، مجلس کا باقاعدہ ماحول بن جائے گا، کچھ ہی دیر کی عبادت کرنی ہے، آپ کی زیارت ہو گئی ہے، ماشاءاللہ ہدف پورا ہو گیا ہے، ذکر کا آغاز نعروں سے کرتا ہوں، اندازہ لگا لیں گے کہ روحانی اعتبار سے کس مقام پر تشریف فرما ہے، مل کر جواب دیں گے نعرہ تکبیر۔ جہاں کہیں ناچیز کو عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے، شرف حاصل ہوتا ہے، عرض یہ ہے، یہ جو 2 محرم ہے، محرم سفر دنیا دیکھ رہی ہے، کچھ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے نکل پڑتے ہیں سیاہ لباس پہن کر، مجلس کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، ماتمداری کرتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو حسینی کہلواتے ہیں، پھر زیبا نہیں ہے کہ مجلس حسین کی ہو اور خالق کا نام اتنی دھیمی آواز سے ہو۔ عرض صرف یہ ہے، زمانہ دیکھ رہا ہے کہ جب حسینی فرش ادا پر تشریف فرما ہے تو پھر زمانے کو پتہ چل جائے کہ حسینی حسین کے بھی خالق کا نام کیسے بلند کرتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کر تھوڑی بیداری کے ساتھ جو جہاں پر تشریف فرما ہے، کھڑا ہے، جو میرے سامنے اپنے ذرا بیداری کا ثبوت دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 پوری قوت کے ساتھ اپنے جگر کو ہلا کر منافقین کو جلا کر حیدری، محمد و آل محمد پہ بلند تر صلوات۔ مجلس اعزا مومنین کا مجمع، خوش قسمتی آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہو گیا ہے، زیادہ لمبی چوڑی جو ہے وہ زحمت نہیں دینی ہے آپ کو، بانیان کا حکم ہے، میرے بھائی تشریف فرمائیں، مولا بانیان کے منتظمین کے ذوالفقار بھائی کی جتنے بھی شامل ہیں، اراکین ہیں، اس بزم کو سجائے ہوئے، مولا توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں، آپ جو بیٹھے ہیں گھروں سے قدم بھر کے آئے ہیں، قدم قدم پر نیکیاں نصیب فرمائیں، ذکر ہو رہا تھا خوبصورت انداز سے، میرے بعد علامہ صاحب تشریف فرمائیں، انشاءاللہ خطاب سے محظوظ ہوں گے، اور کوئی لمبی چوڑی عبادت نہیں کرنی ہے، سبق آتا ہے، ذوالفقار بھائی 4 مصرے میں پیش کرنے لگا ہوں، اندازوں میں لگاتا ہوں، جو سبق آتا ہے وہ آپ کی خدمت میں، کوئی ذاکر بن کے نہیں سننا ہے کہ کوئی ذاکر کھڑا ہے، کراچی سے سفر کر کے آئے ہیں لیکن 4 سفریں آپ کی بیداری کی نظر کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے۔ بسم اللہ، بسم اللہ، جو پہلی سطر میں بولے ہیں، آپ کے کہنے آپ کو مولا آباد رکھے، سلامت رکھے، یہ مجھے نہیں ہے، مزاج آشنائی نہیں ہے، میں آپ کے انداز سماعت سے واقف نہیں ہوں، ہاں ایک یقین ہے میرا، علی والا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، علی ہی سنتا ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ، تھوڑا سا یار یہ ہاتھ ہلیں گے، علی کے ذکر میں ہلیں گے، بسم اللہ، قبلہ تشریف فرما لا رہے ہیں، قبلہ ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات۔ علامہ قبلہ سجاد اشرف سعدی صاحب کراچی سے تشریف لائے ہیں، مجھ سمیت میں بھی جو ہوں ان کا شیدائی ہوں سننے کا، انشاءاللہ جو ہے خطاب سے محظوظ ہوں گے۔ قبلہ بس تھوڑی سی زحمت دینی ہے، آپ سے دعا لینی ہے، ماحول بن جائے، اچھا اتنی تو اجازت دے دیں کہ ماحول بن جائے سماعت کا، اجازت دے رہے ہیں
چلو میں نہیں کہتا، نبی پاک فرما رہے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالسوں کو ذکر علی سے زینت دو۔ اب میں سلطان کا ذکر کر رہا ہوں، وجہ بتا رہا ہوں، ہر کسی کے بس میں نہ علی پڑھنا ہے نہ علی سننا ہے، نہ علی پڑھنا ہے نہ علی سننا ہے۔ تھوڑا میرے ساتھ توجہ کرنا، مصرع ثانی میں دیکھوں گا آخری بندے تک عرض کر، اردو سمجھ میں آتی ہے، شاعری سن لیتے ہیں، بسم اللہ۔ بڑا بادشاہ اور مجمع ہے۔ مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے، کیوں؟ ممکن ہی نہیں ہر قاری کو قرآن سمجھ میں۔ بسم اللہ بسم اللہ، مل کے مل کے مل کے میں بالکل تمہید اور تشریح کرنے والا ذاکر رہی ہوں۔ میرے سامنے بادشاہ اور مجمع تشریف فرما ہے، لفظ جھولیوں میں بھرنے والے ہیں، میں پڑھنا نہیں چاہتا، آپ کے دلوں میں نقش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے حق میں دعا کیجئے گا، مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے، ممکن ہی نہیں ہر قاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے۔ مقداد، ابو ذر، کمبر اور عمار بھی جیون بھر لوگوں مصروف رہے اس کوشش میں سلمان سمجھ میں۔ بسم اللہ بھائی بسم اللہ، آپ تو ذوق رکھنے والے ہیں، میرے حق میں دعا فرمائیے۔ بسم اللہ، توجہ ہو گئی، بسم اللہ، سلامت رہیں۔ اب میں کیا کروں، اتنے خوبصورت بھائی وہ سلطان کیسے سمجھ میں آ جائیں جن کے غلام سمجھ میں آنے والے۔ بسم اللہ، تھوڑی سی توجہ ہو گئی ہے، تھوڑی سی توجہ، اتنی سی اجازت دے دیں، یہ ماحول کو دیکھتے ہوئے جناب سلمان کا ایک مکالمہ ہے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ایک مکالمہ ہے، مکالمہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک مسلمان سے سلمان کا مکالمہ ہو گیا ہے، بڑی باریکی کا جملہ میں نے خدمت میں پیش کر دی ہے۔ بادشاہ اور مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے، سلمان کا گزر ہو رہا تھا، مسلمان ایک سامنے سے آ رہا تھا، مومن مومن سے مل گیا ہے، ایک سوال ہوا، سلمان یہ تو ہر وقت علی علی کرتا ہے، ہر وقت علی علی کرتا ہے، ہر وقت، تھوڑا سا میرے ساتھ عبادت کریں یار، یہ ہاتھ چلیں گے تو حوصلہ افزائی ہو جائے گی، یہ ہر وقت بسم اللہ آپ سلامت رہیے، ہر وقت علی علی کرتا ہے، وجہ کیا ہے؟ سلمان کا انتہائی لطیف جملہ ہے، میں کیا کروں، علی علی کیے بغیر میرا گزارا نہیں ہے۔ بسم اللہ بھائی آپ سلامت رہے، علی علی کیے بغیر، بسم اللہ۔ ایک اور سوال، یار مولا علی کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن وہ کیفیت نہیں ہے جو تیری ہے، سلمان وہ کیفیت نہیں ہے جو تیری ہے، وہ کیفیت نہیں ہے جو تیری ہے۔ سلمان برجستہ کہتا ہے وہ بھی کیفیت کیسے؟ زبان سے ماننا اور ہے، دل میں بسانا اور۔ بھائی جو اس جملے میں بولے ہیں، بھائی آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ کہتا ہے کیا مطلب؟ کہتا ہے قرآن کو زبان سے مانتے ہو کہ دل سے؟ کہتا ہے کیا بات کر رہا ہے، قرآن کو تو دل سے مانتے ہیں۔ اچھا سلمان کہتا ہے قرآن کو دل سے مانتے ہو، جسے دل سے خود قرآن مانے۔ نہیں توجہ فرمائیے کیا بات کر رہا، اور میں تجھے بتاؤں قرآن کیسے کیسے کہاں کہاں دل سے علی کو مان رہا ہے۔ چپ کر کے سن لینا، آخری جملے میں میری مرضی کا میرے ساتھ بولنا، میں اس علی کا ذکر کرتا ہوں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دے، قرآن مانتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ترجمہ پڑھنے کا نہ وقت ہے نہ ضرورت ہے، بڑا بادشاہ اور مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ سلمان کہتا ہے یہ تو زکوٰۃ ہی ہے، وہ اگر مسکینوں، یتیموں، اسیروں کو کھانا کھلا دے، قرآن بیان کرتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور وہ علی جو نبی سے وفا نبھا لے، قرآن مانتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ اور میں تمہیں یاد دلاؤں وہ علی جس رات نبی کے بستر پہ کوئی سونے کے لیے تیار نہیں تھا، تلواروں کے سائے میں
بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد رہیں۔ یہ خدا کی قسم کوئی فیشن نہیں ہے، یہ سیاہ لباس میں آ کے سڑکوں پہ بیٹھ جانا۔ جی 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 بالکل ہی پیغام ہے۔ یہ ذکر اذکار، یہ 2.25 مہینے کیا سمجھتے ہیں صرف کوئٹہ میں ہو رہا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں ہو رہا ہے؟ پوری دنیا میں ذکر حسین جاری ہے۔ لوگوں نے سمجھ بیٹھا کہ یہ کوئی فیشن، یہ کوئی خاندانی ان کا عملہ ہے۔ نہیں، 2 جملوں کی اجازتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ جو ہماری مجالس، یہ محافل خدا کی قسم بے سود بے مقصد نہیں ہے۔ ہم ہی بتائیں گے کہ ان کا ایک مقصد ہے، ان کا ایک مطلوب ہے، ایک مفہوم ہے، ایک منشور ہے۔ چپ کر کے سننا ہے، مائک کی آواز جہاں تک جا رہی ہے، دنیا میں جہاں کہیں شیعہ عزاداران حسین عزاداری برپا کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں ہم ان مجالس کی بدولت اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں، دنیا عالمین کو پیغام امن و محبت دیتے ہیں۔ نہیں توجہ فرما لے کہ یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ ماحول کو دیکھتے ہوئے ابھی آپ کی سماعتیں بیدار ہو جائیں گی، آپ کی مرضی کا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہم جو یہ مجالس برپا کر رہے ہیں، خدا کی قسم سڑکوں پر آ کر مجالس کرنے کا مقصد یہی نہیں ہے کہ ہم ہی نے مجلس میں شرکت کرنی ہے۔ ہم تو دعوت دیتے ہیں ہر مکتب فکر کو، آئیے ہمارے ساتھ فرش عزا پر بیٹھیے، ان مجالس میں شرکت کیجئے، اس ذکر میں شامل ہو جائیے۔ کوئی سوال کرے نا کہ ہمیں ان مجالس میں آ کر کے ملے گا کیا، ان ریٹرن میں ہمیں حاصل کیا ہوگا، یہ ناچیز طفل مکتب تشیع کی طرف سے ذمہ داری کے ساتھ جملہ دے رہا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ ان مجالس میں شرکت کیجئے، اور ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ کوئی بچہ اٹھ کر کے پوچھ لینا، اویس بھائی یہ بھلا مجلسوں سے دینے کے لیے دوسروں کو آپ کے پاس کیا ہے؟ جملہ سن کے پھر میرے ساتھ مل کر عبادت کرنا۔ میں بندہ دیکھوں گا جو خاموش ہو جائے گا میری عبادت دیکھ کر۔ میں کہہ رہا ہوں ہمارے ان مجالس میں آئیے، ہمارے ان مجالس میں آپ کو محبت ملے گی۔ توجہ توجہ آخری بندے تک، ہماری ان مجالس میں آئیے، ہماری ان مجالس میں محبت ہے، ہماری ان مجالس میں حقیقت ہے، ہماری ان مجالس میں عقیدت ہے، ہماری ان مجالس میں شریعت ہے، ہماری ان مجالس میں طریقت ہے، ہماری ان مجالس میں سنت ہے، ہماری ان مجالس میں معجزہ ہے، انبیاء کی سیرت ہے، اور یہ سب کچھ ہے۔ کیوں؟ اس لیے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے رسول ان سے کہو اجر رسالت اس کے سوا کیا دو گے؟ بس میرے اقربا سے مودت رکھو۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہمارے دامن میں آیت مودت ہے، یہی سعادت ہے، یہی عبادت ہے، اور ہماری عادت۔ سبحان اللہ، سبحان بلندار نعرہ سلامات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ وہ اکثر سوال ہو کہ کن کو مان رہے ہیں، کن کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ ہمیں قانون پاکستان اور شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ ہم برملا اظہار کریں کہ ہم کن کے ماننے والے ہیں۔ توجہ ہے، توجہ ہے۔ بڑا بڑا مخصوص جملہ دینے لگا۔ کوئی جب پوچھے نا کہ جی کن کو مانتے ہیں، ہم کوئی بڑی بڑی کہانیاں نہیں کرتے ہیں، ایک جملہ دینے لگا ہوں بڑی باریکی کا، بڑی خاموشی سے، بڑے دھیمے انداز سے دینے لگا ہوں۔ جو ذاکری سننے کے قائل ہیں، جو باریک جملہ سننے کے قائل ہیں، جو عشق ولائے حیدر کرار سننے کے قائل ہیں، جو ذکر اہل بیت سننے کے قائل ہیں، اور اگر مودت میں غوطہ زن ہو کے جملہ میرا سنیں گے تو پھر انشاءاللہ میرے ساتھ مل کر عبادت کریں گے۔ ہمیں بتانا نہیں پڑتا کہ کن کن کو مانتے ہیں، بس ایک جملہ کافی ہے۔ ہمارے مکتب کے چھوٹے بچے سے لے کے بزرگ تک کا ایک ہی جواب ہوگا، کن کو مانتے ہیں؟ جواب ہم ان کو مانتے ہیں جنہیں اللہ نے مباہلہ میں منوا دیا ہے۔ نہیں توجہ کر بھائی، بسم اللہ بسم اللہ۔
بسم اللہ جو آپ بولے ہیں فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ فرما رہا ہے اے رسول اگر ان کے آ جانے کے بعد بھی یہ ضدیت پر اتر آئے ہیں مانتے نہیں ہیں تو پھر کہو ان کو آؤ میدان میں, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. بھائی قرآن پڑھ رہے ہیں آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں, تم اپنے نفوس کو لاؤ ہم اپنے نفوس کو لاتے ہیں. خدا کی قسم میں نے کوشش کی اس آیت کے ترجمے کے مزاج کو سمجھنے کی. طفل مکتب ہونے کی حیثیت سے مجھے سمجھ میں یہ آیا سامنے نجرانی تھے یہاں نورانی تھے. نہیں پہنچا سکا میں جملہ. بھائی اسلام کی گواہی تھی, چیلنج کون دے رہا ہے؟ عام انسان نہیں, وہ خالق دے رہا ہے. اب اگر ضدیت پر اترے ہو نا آؤ مقابلہ کرنے کے لیے اسلام کی جانب سے میں بھیج رہا ہوں. سچوں کا فیصلہ ہوگا, جو جھوٹے ہوں گا ان پر قیامت تک لعنت رہے گی. اس آیت کے ترجمے کو میں نے مصرے میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے. ذوالفقار بھائی میرے حق میں دعا کرنی ہے, ذوق رکھتے ہیں. خدا کی قسم محنت کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. میرے سفر کی تھکان اتر جائے گی اگر آپ میری مرضی کا ایک لمحے کے لیے بولیں گے. انسان کا چیلنج نہیں پڑ رہا, اسلام کے دشمنوں کو اللہ کا چیلنج پڑا. اللہ فرماتا ہے صداقتوں کے ہیں جتنے اصول لے آؤ, اگر تو ایسا کوئی ہے رسول لے آؤ. تھوڑی سی اجازت دیں اور آسان کر دوں. ہمارے گلی کوچوں میں اکثر چھوٹے بچوں کی جب لڑائی ہو جاتی ہے وہ پھر کیا دھمکیاں دیتے ہیں اگلے کو جن سے وہ زیر نہیں ہو پاتا ہے. چھوٹا بچہ ہمارے گھر کا, اس سے جب مقابلہ نہ ہو سکے نا کہتا ہے رکو میں اپنے گھر سے اپنا بڑا لے کر کے آتا ہوں. بسم اللہ تھوڑا سا میں اشارہ دے رہا ہوں بادشاہ اور مجمع. میرا جو بڑا ہے نا اس کا مقابلہ کر کے دکھانا. میرا بڑا بھائی آ سکتا ہے, میرا باپ آ سکتا ہے, میرا چچا آ سکتا ہے, میرا تایا آ سکتا ہے, وہ تمہارا مقابلہ کرے گا. اللہ اکبر. میں اس خاموشی کو کیسے توڑوں؟ یہ عام انسان ہے جو میدان میں اگر چھوٹا ہو تو دھمکی دیتا ہے اپنے بڑے کی. میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں میدان مباہلہ میں اللہ نے جو دھمکی دی ہے, میدان میں کون؟ نبی مرسل رحمت للعالمین, علی مرتضی امام المتقین, حسنین کریمین سیدہ شباب اہل الجنہ. میں خدا سے پوچھوں یہ نساءکم کی ضرورت پیش آئی تھی تو پھر اللہ کی طرف سے عالم تخیل میں جواب آئے گا. اور مباہلہ کوئی اسلام دشمنوں کے ساتھ مقابلہ نہیں تھا, دراصل اللہ کے غرور کے اظہار کا نام مباہلہ ہے. اب بھی اگر کوئی پہنچا نہیں ہے نا کہ اللہ کا غرور کسے کہتے ہیں, چوتھا مصرع تمہاری خدمت میں پیش کیا. جملہ سن کر میری مرضی کا تھوڑا سا عبادت کرنا. اللہ کہتا ہے صداقتوں کے ہیں جتنے اصول لے آؤ, اگر تو ایسا کوئی ہے رسول لے آؤ. خدا بھی کہتا ہے گھٹنے تو تم ہی ٹیکو گے, تمہارے پاس اگر ہے بطول لے آؤ. سلامت رکھیں آپ, آباد رہیں. عزاداران امام حسین, مولا آپ کا میں بیٹھنا قبول فرمائے. معصوم قول ہے, قول معصوم کے جب بھی مسائل آل محمد بیان ہونا کوشش کرو پرسہ دیا کرو, پرسہ باقاعدگی کے ساتھ گریہ ازاری کرو. اچھا مزید قول ہے, روایت باقی ہے, گریہ نہ آئے نا چہرہ ایسے بنا لینا کہ کوئی دیکھے تو اسے معلوم پڑے اس کا کوئی اپنا مر گیا ہے. بسم اللہ. آج کی تاریخ بھی اگر ایسی ہے کہ امیر بن کے بیٹھنا ہو تو پھر مجھے نہیں پتا کب آپ حسین کی غریبی کو روئیں گے. روایت ابھی پوری نہیں ہے, مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں
جہاں کہیں فرش عزا ہے نا، حسین کی اماں خود آتی ہیں رومال لے کر، ہائے ہائے، جن کی ہائے نکلی ہے نا، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، یہ میرے حسین کو رونے آئے ہیں، ان کے آنسو میں اپنے رومال میں بھروں گی۔ اب اگر اس کے سننے کے بعد بھی یہ عقیدہ ہے آپ کا کہ کہیں بھی فرش عزا میں آپ کے ساتھ بی بی تشریف فرما ہوں گی، تو روایت کا آخری جملہ ہے، اگر چہرہ بھی غمگین نہ کر سکو نا، شرم سے سر کو جھکا لینا۔ ہاں عزاداران امام حسین، مناسبت 13 سفر ہے نا، میری نہ عادت ہے نہ میری ڈیوٹی ذمہ داری کی گئی ہے کہ مجھے شہادت پڑھنی ہے، صرف 2 جملوں کی اجازت دے تو میری عادت ہے تمثیل نگاری کا سہارا لے کر میں مسائل پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تھوڑی سی اجازت دیجیے گا۔ عزاداران امام حسین، جس زمانے میں آپ رہ رہے ہیں نا، اس زمانے اور اس معاشرے کی ریت ہے، اگر کسی گھر میں فوتگی ہو جائے، توجہ، اور فوتگی بھی اگر ہو جائے کسی باپ کی، اہل محلہ، رشتہ دار، عزیز و اقربا گھر میں آتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں۔ مرنے والا اگر باپ ہے نا، بیٹیوں کو جا کر دلاسا دیتے ہیں۔ ہاں عزاداران امام حسین، بیٹیوں میں پھر اس کا مقام ہی سب سے الگ ہے جو سب سے کم سن ہوتی ہے۔ ہر تعزیت کرنے والے کی خواہش ہوتی ہے اس سب سے چھوٹی بچی کو میں آسرا دے دوں، بیٹا تیرا باپ مر گیا ہے نا، پریشان نہ ہو، تیرے سر پر شفقت کا ہاتھ میں رکھوں گا۔ توجہ ہے، اسی طرح کی ریت ہوتی ہے، اسی طرح کا رواج ہوتا ہے، اسی طرح کی حقیقت ہوتی ہے۔ سر ہلا دیجئے گا اور پھر گریہ کرنا نصیب کی بات ہے، ایک آنسو بھی ہو جائے نا، عبادت ہو جائے گی۔ میں نے دیکھا ہے اپنے معاشرے میں، عام انسان کی مثال ہے، چھوٹی بچی اگر یتیمہ ہو جائے نا، کوئی آ کر کے پوچھتا ہے بیٹا پیاس لگی ہے پانی دوں، بیٹا بھوک لگی ہے کھانا دوں، بیٹا تیرے کپڑے بوسیدہ ہو گئے ہیں نئے لباس دوں، اور تیرے زیور نہیں ہے میں تجھے گوشوارے دوں۔ اللہ اکبر، جس نبی نے بیان فرمایا تھا یتیموں کے سر پر دشت شفقت رکھنا، اسی نبی کے نواسے کی بیٹی کے ساتھ کیا ہے۔ عزادارو جملہ سن سکو، سن لینا، یہ 4 سال کی یتیمہ ہے، نگاہوں کے سامنے باپ کی گردن پر شمر لعین ضربے مار رہا ہے۔ بی بی سیدہ قریب جاتی ہیں، او میرے بابا کو کیوں مار رہے ہو، او میرے بابا کو نہ مارو۔ شمر لعین کیا کرتا ہے، ایک ہاتھ سے حسین کو مار رہا اور دوسرے ہاتھ سے سکینہ پر تماچے۔ جن کے گھر پہ اولاد ہے، ابھی جن کی گودیوں میں اولاد ہے، وہ تو محسوس کر سکتے ہیں نا۔ روایت سنی ہے زندان میں بی بی نے وین کیا ہے، بابا مجھے اپنے پاس بلا لے۔ توجہ ہے، بابا مجھے اپنے پاس بلا لے۔ خدا کی قسم عالم تخیل میں جا کر میں سوال کروں، بی بی کیا نوبت آئی ہے، آپ وین کر رہی ہیں، یہ دنیا چھوڑ کر مجھے اپنے پاس بلا لے۔ روایات میں لکھا ہے ایک وقت ایسا آیا جب بی بی سے کوئی پوچھتا تھا، اے بچی تیرا نام کیا ہے، بی بی نام نہیں بتاتی تھی۔ جب اصرار کیا کسی خاتون نے، سکینہ نے جواب دیا، اے خاتون میں کیا کروں، میں جب بھی کہتی ہوں میرا نام سکینہ ہے، میں بنت الحسین ہوں، وہ میرے سر پر شفقت کیا کرنی تھی، کسی کا دل کرتا ہے مجھے تماچے مارتا۔ گریے کو بلند کرو بی بی سکینہ، اپنے مصائب، جس کسی کا دل کرتا ہے مجھے تماچے مارتا ہے، جب میں بتاتی ہوں حسین کی بیٹی ہوں، جس کسی کا دل کرتا ہے میرے دامن کو آگ لگا دیتا ہے، اور جب میں بتاتی ہوں حسین کی بیٹی ہوں، جس کا دل کرتا ہے میرے کانوں سے دھر چھین لیتے ہیں۔ بابا یہ کیسے تیرے کلمہ گو ہے، یہ یتیموں پر شفقت کرنے کے بجائے وہ ظلم کر رہے ہیں۔ اور بابا ایسی دنیا
جزاک